بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مجید میں بے شمار جو آیات انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے اتاری ہیں، اس میں اس آیت کا بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ اس آیت کو غالباً زبانی یاد رکھتی ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، اور پھر یہ آیت سورہ بقرہ میں سے اس کا جز بھی اسی مضمون کا حامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں اسی نے پیدا کیا ہے، اور اس کی بندگی اس لیے کرو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ لفظ جو ہے تقوی، جس کے حوالے سے آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، بہت سے انسانوں کو پریشان کر دیتا ہے، اور کچھ انسانوں کے سامنے، کچھ لوگوں کے سامنے ایک ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ جس تصور کی بنا پر ہم کچھ افراد کو معاشرے سے کاٹ کر ایک ایسے جزیرے میں بند کر دیتے ہیں کہ جس جزیرے والے نہ باہر کی دنیا سے واقف ہوتے ہیں اور نہ باہر کی دنیا والے اس جزیرے کے رہنے والوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس کی تقوی کی اصلیت اور اس کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک چیز کے بارے میں وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا تعلق انسان کی اس فطرت، کائنات کی اس فطرت، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے ساتھ۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنا رکھی ہیں، ان میں سے بیشتر چیزوں کا جو ہمیں علم ہے اور بیشتر چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن در حقیقت تمام چیزوں کا ایک ظاہر ہوا کرتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوا کرتا ہے۔ ایک اس کی ظاہری شکل و شباہت، اس کی کیفیت، اس کی حیثیت جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ایک اس کے باطن، اس کے اندر چھپی ہوئی وہ قوت جس کی بنا پر اس کا ظاہر قائم رہتا ہے، جس کی بنا پر اس کا ظاہر حرکت کرتا ہے، جس کی بنا پر اس کے ظاہر کی پہچان ہوتی ہے، وہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جس طرح انسان ظاہر سے انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کے باطن سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس ظاہر اور باطن کے فلسفے میں یا اس کی کشمکش میں بہت سارے نادان انسانوں نے دو قسم کے گروہ بنا لیے، اور خام خواہ قسم کے گروہ بنا لیے، حالانکہ یہ بننے نہیں چاہیے تھے۔ کچھ لوگوں نے محض ظاہر کو اپنا لیا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ محض باطن کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ظاہر اچھا ہونا چاہیے، باطن کو کس نے دیکھا ہے، اس لیے اپنی ظاہری شکل و شباہت، اپنی ظاہری عادات اور اطوار، اپنے ظاہری اعمال، اپنی ظاہری کیفیات، ان کو انسان بہتر بنا لے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب، ظاہر تو کوئی حقیقت نہیں ہے، ظاہر تو اس باطن کو محض چھپانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک وسیلے کے طور پہ اختیار کیا گیا ہے۔ اصل یہ نہیں ہے، اصل تو ہے وہ باطن ہے جو ہمیشہ رہے گا اور جو ہمیشہ سے قائم ہے۔ اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو بہتر بنانا چاہیے، تاکہ چاہے ظاہر میں کچھ خرابی، کچھ عیب پائے بھی جائیں، تب بھی اگر باطن اچھا ہوگا تو ظاہر کے عیب جو ہے اس باطن کی اچھائی کی بنا پر چھپ جائیں گے یا فراموش کر دیے جائیں گے۔ اور اس دو نقطۂ نظر کی بنا پر دونوں گروہ آپس میں گویا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور دونوں گروہ ایک دوسرے کی نفی کرنے لگے، اور اس کوشش میں ساری عمر، ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں صرف کی جانے لگیں کہ کون سا گروہ اس میں حق پر ہے، کیا اہل ظاہر حق پر ہیں یا اہل باطن حق پر ہیں۔ اہل ظاہر نے اپنے لیے کچھ قاعدے بنا لیے، اور اہل باطن نے الگ اپنے لیے کچھ طریقے، کچھ وسیلے اور کچھ سلسلے قائم کر لیے۔ ہر ایک کی الگ الگ پہچان ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو اہل ظاہر ہیں یہ اہل شریعت ہیں، جو کہ عبادات کے پابند ہیں، اس کے قیدی ہیں، اس کے محتاج ہیں۔
اور یہ جو اہل باطن ہے یہ اہل طریقت ہیں، یہ روحانی اعتبار سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، روحانی اعتبار سے لوگوں کی زندگی کو سنوارتے ہیں، روحانی اعتبار سے لوگوں کو ایسے ایسے مدارج پر پہنچاتے ہیں کہ ان کی روح اتنی پاکیزہ اور اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ بے شمار قسم کی انہیں روحانی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور ان روحانی قوتوں کی بنا پر وہ دنیا میں بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کسی دوسرے انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور دونوں الگ الگ راستوں پر چلنا شروع ہو گئے، اور دونوں ایسے راستوں پر چلنا شروع ہو گئے کہ جہاں پر دونوں راستوں کا ملاپ نہیں ہوتا، اس میں اتحاد نہیں ہوتا، گویا کہ دو مقابل قوتیں تھیں جو مختلف سمتوں کی طرف الگ الگ چل رہی ہیں، اور ایک دوسرے کی طرف تیر و نشر جو ہے وہ مسلسل اس کی بارش ہو رہی ہے۔ جبکہ اگر ہم فطرت کے نظام کے بارے میں غور کریں، اللہ کی شریعت کے بارے میں غور کریں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سیرت، آپ کے کردار پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں راستے دو الگ الگ راستے نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں راستے در حقیقت ایک ہی منزل کی طرف جانے والے ایک ہی قسم کے راستے ہیں، بس انسان کو کبھی ایک طرف زیادہ توجہ دینا پڑتی ہے اور کبھی دوسری طرف، اور بارہا ایسا ہوتا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جب آپ ان دونوں راستوں کی طرف دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں تو آپ کو یہ دو راستے الگ الگ نہیں دکھائی دیں گے، بلکہ ایک ہی راستے میں انسان جو ہے وہ مختلف قسم کے کام کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ فطرت سے اگر آپ مثال لیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو پھل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے ایک بیرونی چھلکے بنا رکھے ہیں، جن چھلکوں کی بنا پر، جن کورز کی بنا پر وہ پھل محفوظ ہوتے ہیں، اس پھل کی پہچان ہوتی ہے اس کے رنگ سے، اس کی شکل و شباہت سے، اور اس کے ظاہری چھلکے کی تازگی سے۔ اگر چھلکا اچھا ہے، تر و تازہ ہے، اس کا رنگ اچھا ہے، اس کی شکل اچھی ہے، اس میں کہیں کوئی داغ نہیں لگا ہوا، کوئی عیب نہیں ہے، وہ پلپلا نہیں ہو چکا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھل تازہ ہے، کیونکہ اس کا رنگ بتاتا ہے، اس کی شکل بتاتی ہے، اس لیے یہ پھل اچھا ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ ظاہر اچھا ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ پھل اندر سے خراب ہوگا تو باہر والا چھلکا زیادہ دیر تک اپنی تازگی برقرار نہیں رکھ سکتا، کچھ ہی دیر کے بعد اس کے اندر کا فساد، اس کے اندر کی خرابی اس کے چھلکے پر ظاہر ہو جائے گی، چند ہی دنوں پر داغ نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کا جو چھلکا ہے وہ پلپلا پڑ جائے گا، اور واضح طور پہ انسانوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کی خرابی نے اس کے باہر کو خراب کر دیا ہے اور ظاہر ہو گئی ہے۔ اس لیے اندر اگر خراب ہوگا تو ظاہر جو ہے وہ انسان زیادہ دیر تک اسے سنوار نہیں سکتا یا اسے برقرار نہیں رکھ سکتا، اس لیے اندر کی اصلاح، اندر کی خوبی، اندر کی اچھائی بہت ضروری ہے۔ جب تک اندر اچھا رہے گا باہر محفوظ رہے گا۔ اس کے برعکس بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر باہر کے چھلکے کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کسی کے ساتھ اس کا تصادم ہو جائے، کوئی بیرونی ہوا ایسی چلے کہ جو باہر کے چھلکے پر اثر انداز ہوتی ہے، ایسی مسموم ہوا، ایسی گرم ہوا، ایسی زہر آلود قسم کی کوئی چیز جو باہر کے چھلکے کو متاثر کرے، تو باہر کے چھلکے کی خرابی آہستہ آہستہ اندر بھی سرایت کر جاتی ہے، اور اندر بھی کچھ دنوں کے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یہ اندر اور باہر یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ اگر ایک جز خراب ہوگا تو دوسرا خود بخود اس سے متاثر ہو جائے گا۔ اندر کا خراب ہوگا تو باہر اس کی خرابی واضح ہو جائے گی، اور چھلکے خراب ہوں گے تو اس کے اندر کی حیثیت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہی کیفیت در حقیقت انسان کی بھی ہے۔ جب بھی تقوی کی بات کی جاتی ہے تو تقوی کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تقوی ہا ہنا، اور اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی جو ہے وہ یہاں پایا جاتا ہے، یعنی دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ تقوی ایک احساس کا نام ہے، ایک شعور کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، جس کی بنا پر دل جو ہے وہ جب پاکیزہ رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اس کی سمت درست رہتی ہے، اپنے رب کا خیال اس میں ہر وقت رہتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ متقی ہے۔ اور جب اس کے اندر وہ تقوی پیدا ہو جاتا ہے
ایک आदमी जो है वो अंदर से पाक साफ सुथरा हो जाता है, नेक हो जाता है। ये कलिमात बाज लोगों को परेशान करते हैं कि ये नेक लोग, मुत्तकी लोग, गोया कि ये हमारे माशरे के अफराद नहीं हैं। हालांकि ये अल्फाज जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि जिनको महज सुना जाए और उस पर इस तरह की कलिमात या इस तरह के तबसरे किए जाए। ये एक जमाने तक बड़े मोतबर लफ्ज रहे हैं, लेकिन फिर एक कोशिश के साथ जानबूझ के ये कोशिश की गई कि वो लफ्ज जो मोतबर हुआ करते थे उनका एतबार उससे छीन लिया जाए। उन लफ्जों को कि जो किसी जमाने में बहुत आला और बहुत बेहतरीन समझे जाते थे, उन लफ्जों को एक मजाक की हैसियत दे दी जाए और फिर लोग जो है उन लफ्जों की बिना पर उन लफ्जों की हतक करते हुए जो उन लफ्जों के मालिक हैं उनकी भी इहानत और उनकी भी हतक बाद में करना शुरू कर दें। ये एक बाकायदा कोशिश की गई, साजिश की गई अहले कुफर की तरफ से, और मुसलमानों ने उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता अपनाना शुरू कर दिया। और कुछ जानते हुए, कुछ ना जानते हुए, अनजाने में कुछ लोग जो है वो उनके पीछे चल पड़े। इसलिए जब भी किसी मुत्तकी का लफ्ज, सालेह का लफ्ज, नेक का लफ्ज आता है तो हमारे सामने फौरन एक शक्ल, एक तस्वीर जो है वो खींच दी जाती है कि मुत्तकी आदमी वो होता है कि जिसने एक लंबी चादर ओढ़ रखी हो और उसकी एक खास किस्म की शक्ल शबाहत हो, वो किसी से मिलता जुलता ना हो, उसके लिबास की एक खास कतो बुरीद हो और वो किसी मजलिस में ना बैठता हो। जब भी किसी जगह पर उसको जाना हो तो छुप छुपा कर इधर उधर से होता हुआ किसी बंदे से बातचीत नहीं करता, दुनिया के मामला से उसका कोई शगफ और कोई मामला उसका नहीं होता, दुनिया की बेशुमार चीजों के बारे में वो कुछ जानता नहीं है। ऐसा बंदा बड़ा मुत्तकी आदमी है। इसलिए गांव में और शहरों में, आमतौर पर हमारे घरों में भी, ऐसा बच्चा जो कि दुनिया के मामलात के बारे में कुछ ना जानता हो, जो कि अपनी अक्ल के एतबार से निस्बतन कमजोर अक्ल रखने वाला बच्चा हो, मामलात के हवाले से कोई अच्छी सूझबूझ न रखने वाला आदमी हो, बस उसका काम यह हो कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ली और घर में आ गया और खाना वाना खा लिया और सो लिया, तो जब भी उसके बारे में कहा जाता है जनाब ये बड़ा नेक बच्चा है और ये किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, और जब भी किसी दूसरे हवाले से किसी दूसरे का तारुफ करवाना होता है तो बड़ा ज़हीन, बड़ा चाबुकदस्त और बड़ा ही अक्लमंद बच्चा है कि तमाम मामलात को जानता है। गोया कि हमने नेकी और उसके मुकाबले में एक दूसरी चीज को अलग खड़ा कर दिया। गोया कि अक्ल और नेकी आपस में एक दूसरे के साथ मुतसादिम हो गई हैं। हालांकि ये कैफियत नहीं है। तकवा और अक्ल ये दोनों इंसानों के साथ मिलकर चलते हैं। अक्ल नहीं होगी, तकवा नहीं होगा। अक्ल होगी तो तकवा होगा। तकवा जो है वो अक्ल के बगैर कभी भी आगे परवान नहीं चढ़ सकता। इसलिए ये जो बात है कि महज जाहिर को दुरुस्त किया जाए या महज बातिन को दुरुस्त किया जाए, ये बात एक गलत फहमी है, एक ऐसा शर है जिसकी बिना पर इंसानी और मुसलमान मुआशरे को दो गिरोहों में तकसीम कर दिया गया। और अहले जाहिर ने दोनों लोगों को बताया कि मुत्तकी इस शक्ल शबाहत का इंसान हुआ करता है। और फिर उसके बाद हादिसा क्या पेश आया? हादिसा ये पेश आया कि जो एक खास किस्म की शक्ल शबाहत रखने वाले अफराद थे, वो औरतों में से हों या मर्दों में से हों, किसी भी एतबार से, उनको हमने एक ऐसा एहतराम, एक ऐसा मकाम दे दिया कि गोया कि वो एक मुकद्दस पत्थर है, हजर अस्वद की सूरत बन गई है कि जिसे सिर्फ एक गोशे में लटका दिया गया या किसी एक गोशे में नस्ब कर दिया गया है। उसका सिर्फ काम इतना है कि लोग उसके सामने जाएं, कदम बोसी के लिए हमेशा लोग उसके लिए तैयार रहें, उसका जब भी नाम लें तो आंखों को चूम लिया जाए, या उसके सामने कुछ नजर और न्याज के तौर पर कुछ चीजें, कुछ हदिये पेश कर दिए जाएं, उसकी खिदमत कर दी जाए। और उससे अगर कोई काम लेना भी है तो सिर्फ इतना काम कि अपने किसी उलझे हुए मसले के लिए उससे कभी फूंके लगवा ली जाए या फिर उससे कभी कोई दुआ जो है वो उससे मंगवा ली जाए। गोया कि उस बंदे को आपने माशरे से काट कर बिल्कुल एक पत्थर बनाकर एक जगह पर बिठा दिया है। और फिर सुबह इत्तेफाक से ये हुआ कि कुछ कहानियां वजूद में आई, उसमें से कुछ हकीकत थी और कुछ महज अफसाने थे कि किसी ऐसे फर्द को कि जिसे मुत्तकी बनाकर किसी गोशे में बिठा दिया गया था, उससे कोई ऐसी गलती हो गई, उससे कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ, कुछ करीब के रहने वाले अफराद ने जान लिया कि ये बंदा जो बज़ाहिर बहुत मुत्तकी और परहेजगार दिखाई देता है, इससे फलां फलां मकाम पर फलां फलां गलती सरजद हुई है। वो गलती अखबार में नशर हुई, वो गलती माशरे में लोगों की जबान पर आई और फिर लोगों ने कह दिया कि हाँ जनाब देख लिए हैं बहुत मुत्तकी, बज़ाहिर ऐसे हैं और अंदर से ऐसे ऐसे काम करते हैं।
اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی الحاج بنتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبی تسبیح آ جاتی ہے تو لوگ اس کے کاروبار پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے تو الحاج لیکن یہ سب سے زیادہ لوٹتا ہے، اس کے ہاں مہنگائی سب سے زیادہ ہے، اس کے ہاں جو ہے مال جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ظاہری شکل و شباہت اور اس کے نام پر نہ جائیے، اس کے ساتھ معاملہ ذرا دیکھ بھال کر کریں۔ اور ہمارے خود پاکستان کے معاشرے میں بہت سارے افراد کے حاجی ہونے کے نام کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نام بھی ساتھ شامل کر دیے گئے جس سے ان کی خیانت، ان کی بددیانتی اور ان کی کسی غلطی کی طرف نشاندہی ہوتی ہوگی، اور پھر ان دونوں لفظوں کو لوگوں نے اکٹھا استعمال کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ جتنے بھی متقی لوگ ہوتے ہیں وہ سب اس طرح کے کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو نمایاں طور پر ایک جگہ بٹھا دیں پھر ہر شخص کی نظر اس کی طرف ہوتی ہے۔ آپ اپنے کمرے میں اور اپنے گھر میں کسی بہت ہی خوبصورت چیز کو، بہترین ڈیکوریشن پیس کو کسی ایسے نمایاں مقام پر رکھ دیں گے تو جو بندہ بھی داخل ہوگا اس کی پہلی نظر اسی چیز کی طرف جائے گی۔ جہاں اس کے حسن کی طرف، اس کی اچھائی کی طرف اس کی نظر جاتی ہے، اگر اس ڈیکوریشن پیس میں ذرا سی بھی کوئی خرابی ہوگی، ذرا سا بھی کوئی دھبا ہوگا تو نظر بھی سب سے پہلے اسی کی طرف پڑے گی کہ ہاں دیکھو، اچھا یہ چیز، اس میں یہ فلاں فلاں خرابی ہے، اور پہلی نظر میں ہی لوگ اس کی طرف نشاندہی کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی حادثہ جو ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں رونما ہوا کہ ایسے مقدس اور بہترین افراد کو کہ جنہیں ہم نے بہترین خود بنا دیا، وہ اصل میں بہترین نہیں تھے، محض شکل و شباہت سے بہترین دکھائی دیتے تھے، ان کو ہم نے احترام اور تقدس کے اس معیار پر بٹھا دیا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں اس طرح کا ایک متقی آدمی ہوتا ہے، اور جب اس سے کوئی غلطی واضح ہوئی تو پورے معاشرے میں اس کو عام کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ جناب حاجی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، متقی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح اور فلاں فلاں کام جو کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک زمانے میں ہندوؤں کے ہاں یہ بات مشہور ہوا کرتی تھی کہ منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری، یہ بات جو ہے بڑی عام ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان کا کردار جو تھا وہ اندر سے لوگوں کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ ان کے کردار کا حصہ تھا۔ سود خوری ان کی ذات کا حصہ تھی، کاروبار کا جز تھا، لیکن منہ پہ جو ہے وہ ہر موقع پر رام رام کا لفظ ہے وہ ہمیشہ وہ جپتے رہتے تھے۔ یہی صورتحال اہل ایمان کی بھی ہو گئی۔ اہل ظاہر نے زبان سے اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو اس طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں نے سمجھا شاید یہی تقویٰ ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے فلاں کے اتنے مال لوٹ لیے ہیں، فلاں کو اتنی اس نے اذیت پہنچائی ہے، فلاں کو اتنا دھوکہ دیا ہے۔ تو اس تصویر کی خرابی کی بنا پر معاشرے نے اسے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمیں ایسا تقویٰ نہیں چاہیے، ہم ایسے متقی نہیں بننا چاہتے جو ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہو اور لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے اذیت پہنچاتا ہو۔ اب سوال خود اپنے آپ سے کیجئے کہ کیا اس میں غلطی اس دین کی ہے کہ جس دین نے تقوی کی طرف انسانوں کو بلایا ہے، یا غلطی ان انسانوں کی ہے کہ جس نے دین کی غلط تعریف پیش کی اور دین کا غلط سمبل بنایا، اور اس کی بنیاد پر ایک غلطی جب سرزد ہوئی تو پھر ایک غلطیوں کا سلسلہ بن گیا، ایک جھوٹ کے بعد نئے جھوٹ جو ہیں وہ تراشنے شروع کیے جانے لگے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دین کا تصور تقویٰ جو ہے اس کے اندر کوئی خرابی تھی، بلکہ ہمارے اپنے اندر جو خرابی تھی وہ واضح ہو گئی۔ اور دوسری طرف ایک دوسرا گروہ نمایاں ہوا، اس کی ضد میں، اس کے ریئیکشن میں ایک دوسرا گروہ نمایاں ہوا، اور وہ گروہ جو ہے وہ ایسا نمایاں ہوا، اس نے کہا کہ جناب ہمارا دل صاف ہے۔ اس کا اعلان کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہمارا دل صاف ہے، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بس ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دنیا کی ہر خرابی اپنانا شروع کر دی، جسے ان لوگوں نے اس طریقے سے اپنایا کہ خرابی خرابی نہ رہی، برائی برائی نہ رہی، بلکہ برائی کو کبھی فن کے نام سے اور کبھی ثقافت کے نام سے، کبھی کلچر کے نام سے، کبھی تہذیب کے نام سے، کبھی کسی اور نام سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک نیا گروہ نمودار ہوا، اور اس گروہ نے کہا کہ جناب ہمارا دل بہت صاف ستھرا ہے، چاہے ہم گانا بھی گا رہے ہوں، رقص بھی کر رہے ہوں، فحاشی اور عریانی کے تمام معاملات بھی کر رہے ہوں،
लोगों को कुछ भी कर रहे हो, किसी का माल भी हड़प कर रहे हो, किसी को दुख भी दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, हमारा दिल बहुत साफ है। दरहकीकत दोनों तरफ से फरेब थे, और इस फरेब में इंसानों का वो माशरा जो बहुत सादा किस्म का था, जिसका इल्म बहुत ही सतही किस्म का या आम किस्म के सादा किस्म के मुसलमान थे, वो इन दोनों गिरोहों की जद में आ गए। एक गिरोह पहले की तरफ रुजू करने लगा और दूसरा दूसरी की तरफ माइल हो गया। एक ने कहा कि अहले तकवा की तरह हो जाना चाहिए और इसके जाहिर को अपना लो, बातिन में कुछ भी होता रहे। और कुछ ने कहा कि जनाब इसकी तरह हो जाना चाहिए, ये कहते हैं कि दिल अच्छा है और जाहिर में कुछ भी होता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आपने ये जुमला बारहा सुना होगा, हमारे माशरे में अक्सर ये बोला जाता है, जब भी किसी बंदे से कहा जाए कि भाई आप जरा नमाज पढ़ लें, सच बोला करें, ये झूठ ना बोला करें, तो वो कहते हैं जनाब नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, किसी का दिल तो नहीं दुखाते, क्या फर्क पड़ता है। ये जुमला है, अब इसी की देखते हैं कि वो फौरन ये जुमला कहते हैं कि हम किसी का दिल तो नहीं दुखाते। हालांकि अगर आप इसकी वजाहत करना चाहें तो दिल इंसानों का दुखता है, और इंसान जो है वो सिर्फ आसपास के रहने वाले इंसान नहीं होते, बल्कि बेशुमार ऐसे इंसान के जिनका हमारे साथ एक खास किस्म का वास्ता और ताल्लुक होता है। और ताल्लुक के लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो इंसान जो सिर्फ सामने मौजूद हैं उन्हीं के साथ हमारा ताल्लुक है, बल्कि वो इंसान जो सामने मौजूद नहीं होते उनके साथ भी हमारा ताल्लुक होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो इंसान सिर्फ जिंदा है उनके साथ हमारा ताल्लुक है, जो इंसान वफात पा चुके हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। अगर आप इस नुक्ते को समझ जाएं तो फिर ये बात आसान हो जाएगी। मसलन हमारा ताल्लुक अगर जाहिर के इंसानों के साथ नहीं है, बल्कि उन अफराद के साथ भी है जो कि किसी दूसरे मुल्क में है। अगर मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे वालिद किसी दूसरे मुल्क में है तो मेरा उनके साथ एक ताल्लुक हमेशा से कायम है। ऐसी बात नहीं है कि दूर जाने की बिना पर वो रिश्ता कट जाता है, बल्कि वो रिश्ता हमेशा कायम रहता है। उसे कोई अजियत पहुंचेगी, अगर मैं वाकई जी रूह इंसान हूं, दिल रखने वाला इंसान हूं, तो उसकी अजियत को महसूस करूंगा। और अगर ये अजियत महसूस नहीं की जाती, गोया के दरमियान में एक ऐसी दीवार हायल हो गई है जो इंसानी रिश्तों को जिसने खत्म कर दिया है। या तो मैं बेशऊर हो गया हूं, या फिर वो रिश्ता जो था वो रिश्ता नाकिस था, वो रिश्ता असली नहीं था। और फिर ऐसा भी नहीं है कि वो इंसान जो जिंदा थे उसी वक्त ताल्लुक था, बल्कि जो वो अफराद वफात पा चुके हैं उनके साथ भी हमारा ताल्लुक और वास्ता रहता है। वो तमाम अफराद हमारे रिश्तेदारों में से, अजीज व अकारिब में से, आप में से जो वफात पा चुके हैं जिनके अफराद, उनके साथ भी एक ताल्लुक वास्ता हमेशा से कायम रहता है। उनके बारे में कोई जबान से गलत लफ्ज नहीं निकाले जाते और कहा जाता है कि जनाब बंदा वफात पा चुका है, आप छोड़ें, उसकी बात न कही जाए, उसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। ये बात माशरे में आमतौर पर ये कहते रहते हैं। तो मैं ऐसे अफराद से पूछता हूं कि लोगों, आपका ताल्लुक एक भाई के साथ था, एक बहन के साथ था, एक बाप के साथ था, एक बेटे के साथ था, जो मौजूद है या जो मौजूद नहीं है, उसके दिल के दुखने की फिक्र तो बहुत है, लेकिन जिसको तुम नबी मानते हो, जिसके साथ तुम्हारा एक ताल्लुक रिसालत का है, हादी का है, और जिसे कहते हो कि हम दुनिया में हर चीज से ज्यादा उसे महबूब समझते हैं, मोहब्बत की तमाम तर कुव्वतें जो है वो उसके साथ तुम अपने आप को मुंसलिक करते हो और कहते हो कि हम सबसे ज्यादा उस जात को, उस हस्ती को महबूब समझते हैं, तो क्या किसी बुरे अमल से उसका दिल नहीं दुखता? यकीनन उसका दिल भी उसी तरह ही दुखता है जिस तरह दुनिया में किसी रहने वाले आम इंसान का किसी गलत अमल से दुखता है। अब गलत अमल जो है इसका फैसला कौन करेगा कि ये गलत अमल है और ये गलत अमल नहीं है? इसका फैसला जिस तरह हम अपने मामले के हवाले से खुद करते हैं कि ये अगर काम इस तरह किया जाएगा तो गलत होगा और इस तरह किया जाएगा तो अच्छा होगा। एक लफ्ज है, मसलन एक आम सा लफ्ज हम किसी जानवर के लिए बोलते हैं, जब तक वो लफ्ज उस जानवर के लिए बोला जाता रहेगा वो लफ्ज सही होगा, उस पर किसी बंदे को एतराज नहीं होगा। लेकिन उसी जानवर का वो लफ्ज आप उठाकर किसी इंसान के साथ मुंसलिक कर दें, अब ये अमल गलत हो जाएगा। इस अमल को, इस लफ्ज को सही नहीं कहा जाएगा। लोग कहेंगे कि उसने उसका दिल दुखाया है, उसे अजियत पहुंचाई है, उसका मजाक उड़ाया है। उस लफ्ज को आपने उसके सही मकाम से उठाकर दूसरे मकाम पर रखने से गोया कि आपने जुल्म का इर्तिकाब किया, एक गुनाह किया, एक गलती की, उसका दिल दुखाया। एक काम जो है वो आप एक खास अंदाज में करते हैं, वालिदैन कहते हैं कि ये काम इस तरह नहीं किया जाता, इस तरह करने से मुझे तकलीफ होती है, मुआशरे के लोग इसको बुरा समझते हैं, इस काम को इस तरीके से करना चाहिए, और वो तरीका बता दिया जाता है और उस तरीके पर लोगों के इत्तेफाक हो जाता है। मुआशरे वाले समझते हैं कि हाँ ये काम इसी तरीके से करना चाहिए। छोटे छोटे मामलात तो आप ले लीजिए, खाने के अंदाज है,
आप खाना जो है वो खाना चाहते हैं, लेकिन खाने का एक तरीका हमने अपना रखा है कि उसे बर्तन में रखा जाए, सलीके से बैठा जाए, हाथ धोए जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, फिर उस खाने को तनावुल किया जाए। एक खास तरीका है, पसंद किया जाता है। लेकिन वही खाना आप उठाकर बाहर सड़क पर रख दें, जमीन पर, और अपने दोनों हाथों को जमीन पर टिकाकर किसी जानवर की तरह खाना शुरू कर दें, तो सब लोग उसे नापसंद नहीं करेंगे, बल्कि उस पर नाराज होंगे। वालिदैन अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आपको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, बुरा भला कहने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक अमल गलत अंदाज में किया गया है। खाना तो वही खाया गया है, उसमें कोई नई तब्दीली नहीं वाकई की गई, लेकिन उसके तरीके को आपने बदल दिया है। तरीके को बदलने से वालिदैन नाराज हो गए, क्योंकि वो तरीका अच्छा नहीं है। वालिदैन ने, माशरे वालों ने कहा कि ये तरीका अच्छा नहीं है। यही बात अल्लाह के रसूल ने भी बताई है कि देखो फलां काम तुमने इस तरीके से करना है और फलां काम इस तरीके से नहीं करना है। अगर वो बात जो अल्लाह के रसूल ने एक खास तरीके से बताई है उस तरीके के बगैर किसी और तरीके से अंजाम दी जाएगी, तो उसी तरह उस रसूल को दुख होगा कि जिस तरह दुनिया में किसी वालिद को, किसी वालिदा को, माशरे के किसी अजीज को और रहने वाले को होगा। इसलिए ये बात भी बिल्कुल मुख्तलिफ है कि दिल की नमाज और दिल किसी का नहीं दुखाया, ये बात महज एक गलत फहमी है। और ये सिर्फ गलत फहमी नहीं बल्कि एक ऐसा झूठ है जो कि इंसान एक दूसरे के सामने बोलता है, हालांकि वो दुख किसी का, इंसान का दिल दुखा रहा होता है। इसलिए इसको मजीद आगे बात बढ़ाते हैं कि जब हमने ये कहा कि तकवा उसके दिल के साथ मुंसलिक है और उसका जाहिर जो है वो उस तकवे की हिफाजत करता है, तो आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम देखते हैं कि तकवा क्या है और तकवे को हम किस तरीके से अपना सकते हैं और किस बंदे को हम मुत्तकी कह सकते हैं। अल्लाह ताला ने जब ये बात कही कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिनों को इबादत के लिए पैदा किया, और जब अल्लाह ने ये कहा कि या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए इंसानों अपनी रब की बंदगी करो कि जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुमसे भी और तुमसे पहले अफराद को भी, ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए। और तकवा के बारे में ये बात कही जाती है कि किसी की इताअत करना, किसी के सामने सरेंडर हो जाना, किसी के सामने सरे तस्लीम खम कर लेना, इसी को इबादत कहा जाता है, इसी को इताअत कहा जाता है। इताअत नहीं होगी इबादत नहीं होगी, जब तक इबादत नहीं होगी तकवा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि इंसानों अल्लाह की बंदगी करो ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। इसलिए बंदगी करना जरूरी है और बंदगी इताअत का नाम है। और ये इताअत जो है उसमें एक खास और चीज शामिल कर दी गई। इताअत जो इबादत के हवाले से होती है, ये इताअत वो इताअत नहीं है जो एक फौजी अपने किसी कमांडर की इताअत करता है, एक पुलिस वाला अपने से किसी बड़े ऑफिसर की इताअत करता है, एक महकूम किसी हाकिम की इताअत करता है, एक मजदूर किसी काम करवाने वाले की इताअत करता है, क्योंकि उस इताअत में जबर होता है, मजबूरी होती है। यह हो सकता है कि उसकी दिल की कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ हो, वो सिपाही वो काम न करना चाहता हो, वो फौजी वो काम न करना चाहता हो, वो मजदूर वो काम न करना चाहता हो, लेकिन मजबूरी है उसकी मुलाजमत का मसला है, उसकी रोजी का मसला है, उसकी इज्जत का मसला है। इस बुनियाद पर वो अपनी इताअत को पेश करता है, बिल्कुल वो काम उसी तरह करता है कि जिस तरह उसका बड़ा कहता है। इस इताअत को बंदगी नहीं कहा जाता, इस इताअत को इबादत नहीं कहा जाता। या इबादत इताअत की वो शक्ल है जिसमें इंसान जाहिर में भी वो काम कर रहा हो और उसकी दिल की कैफियत भी उसके साथ उस तरीके से शामिल हो कि वो उस काम को पसंद भी कर रहा हो, उस काम से राजी भी हो रहा हो, उस काम से उसे इत्मीनान भी मिल रहा हो, उस काम से वो सुकून भी हासिल हो रहा है। अगर उसे अंदर का इत्मीनान और सुकून और मोहब्बत नहीं मिल रही तो बज़ाहिर चाहे कितना ही वो मुती और फर्माबरदार हो, वह इबादत में शामिल नहीं होगा। और जब तक वो काम इबादत में शामिल नहीं होगा तकवे की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए ये एक बुनियादी बात है कि जब भी कोई काम किया जाए उसमें महज जाहिर को पेश न किया जाए, क्योंकि मोहब्बत और इखलास और तकवा ये सब के सब ऐसे एहसासात और शऊर का नाम है जो कि अंदर दिल की कैफियत का एक इजहार है, जिसको किसी जाहिरी पैमाने से नापा नहीं जा सकता। किसी इंसान के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसकी बिना पर वो जान सके कि हाँ ये वाकई ये काम जो है ये मोहब्बत से कर रहा है। ऐसा बहुत हो सकता है और बारहा आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक शख्स बहुत खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा कर रहा है, लेकिन किसी जबर की बुनियाद पर वो ऐसा काम कर रहा है,
کسی نفاق کی بنیاد پر بھی ایسا کام کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے، جہاں اور بے شمار باتیں ہیں، کہ ان میں سے بہت سے منافقین ایسے بھی تھے جو ہمیشہ پہلی صف میں آنے کی کوشش کرتے تھے. نماز کی حالت میں جماعت میں پہلی صف میں آ کے کھڑا ہونا پسند کرتے تھے، لیکن یہ پسند ان کے دل کی پسند نہیں تھی. یہ محض ظاہر کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمان ہمیں یہ سمجھیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے، تاکہ مسلمانوں کو زیادہ اچھے طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہو. ان کا پہلی صف میں کھڑا ہو جانا اور حضور کے ساتھ رکوع و سجود کرنا بظاہر اطاعت میں سے شامل ہے، لیکن عبادت میں شامل نہیں ہے. وہ عبادت نہیں کر رہے تھے، محض ایک کام سر انجام دے رہے تھے. بالکل اس طرح کہ جس طرح کوئی شخص بظاہر اپنے منہ کو ہلا رہا ہو اور کوئی چیز چبا رہا ہو اور اس سے اندر نکل رہا ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی کھانا کھا رہا ہے، حالانکہ وہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا بلکہ کوئی اور چیز بھی نکل رہا ہوتا ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں دی جاتی ہیں کہ بظاہر عمل کچھ اور ہے لیکن اندرونی کیفیت وہ کچھ اور ہے. اس لیے عبادت کے بارے میں یہ بہت واضح طور پر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جو کام بھی کیا جائے اس میں اطاعت اس انداز کی ہو کہ ظاہری عمل بھی اسی طرح کا ہو کہ جس طرح اللہ اور کے رسول نے کہا ہے، لیکن دل کے اندر محبت، عقیدت، اخلاص یہ کیفیت بھی موجود ہونی چاہیے. اگر وہ موجود نہیں ہوگی تو ظاہر کی عبادت محض چھلکا رہ جائے گی جس کے اندر وہ کوئی ایسا گودا موجود نہیں ہے، اس کے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے جس کی بنا پر جیسے ہی انسان کی روح اس دنیا سے باہر نکلے گی اس کے چھلکے ادھر ادھر بکھر جائیں گے اور وہ قیامت کے روز اسے کام نہیں دیں گے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر اندرونی طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اندر کا گودا یا اندر کا جو مغز ہے وہ تو اچھا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دل بہت صاف ستھرا ہے، دل پاکیزہ ہے، دل کے اندر محبت ہے اور ظاہری کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد بیرونی اثرات ایسے دل کے اندر سرایت کرنا شروع ہو جائیں گے کہ اندر کی جو نیکی اور پاکیزگی اور طہارت ہے وہ خود بخود خرابی میں بدل جائے گی. اور اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرت کے قانون کے عین مطابق انسانوں کو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا ہے. ظاہری عبادات کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے تاکہ انسان اس کا پابند رہے، اس کا بیرونی چھلکا اس کے تقوی کی حفاظت کرتا رہے، اور اس کے اندرونی تقوی کو جو کہ اس کی محبت میں، اس کے اخلاص میں، اس کی صورت میں شامل ہے، اس کو بھی ضروری قرار دے دیا گیا، شرط بنا دیا گیا ہے عبادت کی، تاکہ وہ اندر سے محفوظ ہو اور بیرونی چھلکے جو ہیں وہ اس کو محفوظ کرتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عبادت کا یہ کام پورا ہوتا رہے. اچھا، جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک اور تصور ہمارے سامنے آتا ہے جس کا میں نے ایک ہلکا سے اشارہ آغاز میں کیا تھا، اور اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ گوشہ نشینی اختیار کریں، اگر آپ کچھ وقت کے لیے الگ ہو جائیں تو اس طریقے سے تقوی زیادہ پیدا ہوگا. کیا یہ کام بالکل غلط ہے؟ کیا وہ 100% اپنی اس بات میں غلط ہے؟ تو میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ 100% غلط نہیں، یہ بات درست ہے. گوشہ نشینی ضروری ہے انسان کے لیے بھی اور فطرت کے لیے بھی. فطرت ہمیں اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ گوشہ نشینی بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں گوشہ نشینی میں جنم لیتی ہیں، قوت پکڑتی ہیں، اس کے اندر وہ ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کا بیرونی جو منظر ہے وہ زیادہ نکھرتا ہے. اس کی مثال اگر آپ کو میں ایسی دوں کہ جیسے کسی بیج کی مثال ہوتی ہے. بیج کو جب بھی کوئی کسان زمین کے اندر ڈالتا ہے گویا کہ اسے اس غار کے اندر پہنچا دیا گیا ہے، اس تاریکی کے اندر پہنچا دیا گیا ہے، اس تنہائی کے اندر پہنچا دیا گیا ہے جہاں وہ بیرونی دنیا سے کٹ گیا، اور وہ بیج زمین کی اس گہرائی میں جا کر، اس تاریکی میں جا کر، اس غار میں جا کر ایک طرح کا ذکر کرتا ہے، ایک طرح کی عبادت کرتا ہے، اور یہ ذکر اس کے دل کے اندر، اس کے اندر کی ایک ایسی قوت کو مہمیز دیتا ہے، اس قوت کو بڑھاتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ قوت جو ہے وہ اپنے جوش میں پھٹ کر باہر نمودار ہو جاتی ہے، کومپل کی صورت میں. ایک چھوٹی سی کومپل نمودار ہوتی ہے اور پھر وہ بعد میں ایک تنا بنتا ہے، تنا پھر ایک درخت بن جاتا ہے، درخت پھر پھل اور پھول دیتا ہے. لیکن اس کا اس گہرائی کے ساتھ، گوشہ نشینی کے ساتھ رابطہ برقرار رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا رابطہ اس تنہائی سے ٹوٹ گیا ہے. وہ درخت
جو بظاہر بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے اپنے پتوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں اور پھولوں کی صورت میں، اس کے پھل، پھول اور پتے اس وقت تک توانا، تازہ اور ہرے بھرے رہیں گے جب تک کہ اس کا تعلق اس گوشہ تنہائی کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ وہ گوشہ تنہائی کہ جہاں اب بیج نہیں ہے، جہاں اب اس کی جڑیں ہیں، وہ جڑیں اسے قوتیں فراہم کرتی ہیں، پانی فراہم کرتی ہے، تازگی فراہم کرتی ہے، اور یہ اندر کی تازگی جو ہے وہ اس کے پتوں سے نمودار ہوتی ہے، اس کے پھولوں سے نمودار ہوتی ہے، اس کے پھلوں سے ذائقے کی صورت میں، رنگ کی صورت میں، خوشبو کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک اس کا اس تنہائی کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، اس کی بیرونی دنیا زیادہ ہری بھری، اچھی، خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ تنہائی کو آپ کاٹ دیں، جڑوں کو وہاں سے اکھاڑ دیں تو اوپر والی دنیا خود بخود سکڑنا شروع ہو جائے گی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد پھول مرجھا جائیں گے، پتے جھڑ جائیں گے اور ٹہنیاں سب کی سب سوکھ جائیں گی۔ انسانی عبادات میں انسان کی اس ایمان اور دین کی قوت میں مجھے یہ چیز بالکل اسی درخت کی طرح دکھائی دیتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی بنا رکھی ہیں کہ جس کا تعلق اس کی تنہائی کے ساتھ ہے، اس کی گوشہ نشینی کے ساتھ ہے، اس کی علیحدگی کے ساتھ ہے، جہاں سے وہ قوت حاصل کرتا ہے، اور پھر اس قوت کا اظہار وہ بیرونی دنیا کے سامنے جا کر کرتا ہے۔ آپ اس مثال کو پھر مزید آگے بڑھائیے کہ وہ بیج جو گوشہ تنہائی میں جا کر بیٹھ گیا، جس کو آپ نے وہاں پر چھپا دیا تھا، اگر وہ بیج اسی گوشہ تنہائی میں ہی بیٹھا رہے، اپنے وجود کا اظہار نہ کرے، تو اس بیج کا کیا حشر ہوگا؟ چند ہی دنوں کے بعد یا کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا وجود ختم ہو جائے گا، زمین کی تاریکی اسے نگل جائے گی، کھا جائے گی، اس کا کوئی وجود برقرار نہیں رہے گا۔ اس کے وجود کے برقرار رہنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ بیج زمین سے اپنے آپ کو نکالے، اپنا رابطہ استوار رکھے، مضبوط رکھے اس گوشہ تنہائی کے ساتھ، لیکن بیرونی دنیا میں جائے، اپنا تعارف کروائے کہ میں کون ہوں، کس نسل سے میرا تعلق ہے، میری ٹہنیوں پر کون سے پتے کس رنگ کے نکلتے ہیں، کون سے پھل کس خوشبو اور کس ذائقے کے نکلتے ہیں، کون سے پھول کس رنگ اور کس خوشبو کے حامل ہوتے ہیں۔ اس بیج کو اپنا تعارف کروانا پڑے گا۔ اگر تعارف نہیں کروائے گا، اس زمین کے اندر ہی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا، تو کچھ عرصے کے بعد تنہائی جو ہے اسے کھا جائے گی، اور اگر باہر نکل جائے گا تو اندر بھی محفوظ رہے گا، بیرونی دنیا بھی محفوظ رہے گی۔ اب آپ دین کی طرف دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، نبوت کے سرفراز کرنے سے پہلے آغاز اس کا اسی گوشہ تنہائی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی تاریکیوں میں اور تنہائیوں میں آپ کو پہنچا دیا۔ آپ جو وہاں پر گئے خود اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ ہی نے ایک خیال حضور کے دل میں ڈالا تھا کہ آپ جائیں، غار حرا کی تاریکی میں جا کے بیٹھ جائیں، وہاں پر یاد کریں۔ کس کو یاد کریں؟ اس قوت کو یاد کریں کہ جو ہدایت دینے والی قوت ہے، اس کے بارے میں غور کریں کہ جو قوتیں انسانوں کو رہنمائی فراہم کرتی ہیں، اور وہ قوت یقیناً ایک ہی اللہ کی قوت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس گوشہ تنہائی میں جا کر غور و فکر کی، عبادت کی، اور احادیث میں جہاں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں پر آپ بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اور اس عبادت میں دو تین چیزیں نمایاں تھیں۔ سب سے نمایاں اس عبادت کا جو پہلو تھا وہ آپ کا غور و فکر کرنا تھا، آپ کا سوچنا تھا، جسے آپ تفکر کہہ سکتے ہیں، تدبر کہہ سکتے ہیں، غور کہہ سکتے ہیں، سوچنا کہہ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بارے میں سوچتے تھے، کائنات کے خالق کے بارے میں سوچتے تھے، کائنات میں موجود انسانوں کے بارے میں سوچتے تھے۔ آپ کی تفکیر آپ کی عبادت کا بہت بڑا جز تھا، اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا اس طریقے سے رکوع و سجود آپ ادا کرتے رہے۔ لیکن اس گوشہ تنہائی سے جو آپ کو قوت ملی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ہاں اب یہ قوت اپنے جوبن پر آ گئی ہے، اب اس قوت کو باہر نمودار ہونا چاہیے، یہیں پر ختم نہیں ہونا، یہاں پر چھپنا نہیں ہے، اب باہر جا کر آپ نے اعلان کرنا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ میرے پاس وہ قوت ہے اور مجھے فلاں ہستی کی طرف یہ قوت ملی ہے، یہ قوت اگر تم حاصل کر جاؤ گے تو پھر تمہاری دنیا میں وہ مقام اور منزلت تمہیں ملے گی جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملی۔
अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल उसी बीज की तरह जहां से कुव्वत हासिल की थी वहां से फिर बाहर नमूदार हुए और बाहर जाकर ऐलान कर दिया। और हजरात फिर अगली बात देखिए कि जब भी कोई बीज अपनी हैसियत का, अपनी जात का तारुफ करवाता है तो बैरून दुनिया में बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो उस तारुफ को कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ कुव्वतें जो पसंद नहीं करती। बैरूनी फजा में जब वो पौधा सर उठाता है उस पौधे को कुछ कुव्वतें बर्दाश्त कर लेती हैं, कुछ कुव्वतें बर्दाश्त नहीं करती। बेशुमार किस्म के कीड़े मकोड़े, बेशुमार किस्म के हशरातुल अर्द उस पौधे पर हमलावर होते हैं, उसके पत्तों को, उसकी जड़ों को और उसके मुख्तलिफ शाखों को खाने की कोशिश करते हैं। फिर कहा जाता है कि उसके साथ अपने आप को अलग किया जाए और अपनी कुव्वत को बरकरार रखा जाए। गर्म हवाएं चलती हैं, उसको खराब करने के लिए उससे बचाने की कोशिश की जाती है। उसके तरीके बता दिए गए कि इस तरीके से इस पौधे को बचाया जा सकता है। अहले ईमान भी जब अपने ईमान को मजबूत करने के बाद, उस मोहब्बत को अपने दिल में ताकतवर बनाने के बाद जब मुआशरे में आते हैं और मुआशरे में लोगों के सामने जाकर कहते हैं कि लोगों, तकवा इसका नाम है, अखलाक इसका नाम है, अच्छी बात इसका नाम है, तो फिर शैतानी कुव्वतें उसको पसंद नहीं करती। वो कीड़े मकोड़ों की तरह, हशरातुल अर्द की तरह हमलावर हो जाती हैं उस दरख्त पर, उस पौधे पर, कि जो लोगों के अंदर नेकी की खुशबू फैलाना चाहते हैं, अच्छाई के फल उन्हें फराहम करना चाहते हैं, उस पर हमलावर हो जाते हैं। और जब हमलावर होते हैं तो फिर अगर पौधा तवाना है, ताकतवर है और उनकी आपस में ऐसी कुव्वत और इत्तेहाद मौजूद है तो ये हशरातुल अर्द कुछ ही अर्से के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन अगर तना उसका मजबूत नहीं है, दरख्त अच्छा नहीं है, तो फिर वो बदी उस पर हावी आ जाती है। यही कैफियत अहले ईमान की भी है। तकवा जो है उसका ताल्लुक महज बातिन से नहीं और महज जाहिर से नहीं, इन दोनों का इत्तिफाक हो जाता है तब कहीं जाकर तकवा पैदा होता है। इसमें जब आदमी तकवे की उस रास्ते पर चलता है तो इस रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का मोड़ आता है। ये मोड़ ऐसा है कि जो इंसान की तमाम मेहनत को जाया कर देता है। उसने सब कुछ जो जमा किया होता है, बेशुमार किस्म के लोग जो है उसको लूटने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक मोड़ ऐसा आता है जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही नाजुक किस्म का होता है। इंसान ये समझता है कि मैंने अपने दिल में ईमान की कुव्वत पैदा कर ली है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में मौजूद है, मेरा दिल बहुत पाक साफ है, अब मैं माशरे में आना चाहता हूं, इस नेकी को फैलाना चाहता हूं। लेकिन उससे गलती ये हो जाती है, वो ये समझता है कि मैं नेकी अपनी मर्जी और अपने तरीके पर फैलाऊं, अपने अंदाज में फैलाऊं, जो मुझे अच्छा लगता है बस उसी अंदाज में इसको आगे बढ़ाऊं। मुझे किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के बताने की जरूरत नहीं है, किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है, मैं नसीहतों को पसंद नहीं करता। ऐसा बंदा गलती करता है, उस मोड़ पर आकर एक ऐसे रास्ते की तरफ चल पड़ता है जहां फिर वो दोबारा गुमराही के रास्ते में जाने का एहतिमाल होता है, खदशा होता है। इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि जब भी आपने तकवे के रास्ते पर चलना है तो दिल में मोहब्बत पैदा करो, ईमान की कुव्वत को मजबूत करो, लेकिन फिर अगर तुम्हें हिदायत लेनी है, ये पता चलाना है कि तुम सही समझ जा रहे हो कि नहीं जा रहे, इसका पता तुम्हें मेरे रसूल से पूछना होगा, मेरे पैगंबर से पूछना होगा। ये मैंने एक ऐसा रहबर तुम्हें दे दिया है, एक ऐसा रहनुमा तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है जो तुम्हें हर लम्हे बताता रहेगा कि देखो ये रास्ता है, इसी पर चलते रहो। भी एक दो बार इसका तस्करा किया कि वो लोग कि जो अपनी तरफ से बनाई हुई इबादतों को अपने लिए पसंद कर लेते हैं, अपने बनाए हुए रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं और अपने तय ये समझते हैं कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, उनमें से बेशतर गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं। इसलिए वो लोग कि जिन्होंने ये कहा कि फला बुजुर्ग उसने एक टांग पर खड़े होकर 10 साल इबादत की है, वो इबादत नहीं कर रहा होता, बल्कि वो शैतान की किसी बात पर अमल कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह के और उसके रसूल ने ये रास्ता नहीं बताया। उसकी रोशनी किसी और रास्ते की तरफ जा रही थी और इसने रास्ते में खड़े होकर किसी ऐसी चीज को अपना लिया है कि जहां शरीयत में उसका कोई इजहार नहीं मिलता, अल्लाह की तरफ से उसकी कोई तालीम नहीं मिलती। जब ये बात कही जाती है कि फला बंदा उसने अपना लिबास अपनी तरफ से पसंद कर लिया है या सिरे से लिबास से वैसे ही आरी हो गया है, लेकिन बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है, किसी को तकलीफ नहीं देता, और इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इससे ज्यादा अहमकाना बात
اور اس سے زیادہ نادانی والی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ بندہ کہ جسے اپنی ذات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہادی ہے، رہنما ہے، دوسروں کا راستہ بتانے والا ہے، دوسروں کو نیکی کی راہ بتانے والا ہے۔ جو اپنے مسئلے خود حل نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہے؟ جسے اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اسے دوسروں کے بارے میں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میری مشکل فلاں تھی، فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، اس سے ایک چھڑی کھاؤ گے تو 1 سال اور نکل جائے گا، 2 چھڑیاں کھاؤ گے تو 2 سال اور نکل جائیں گے۔ یہ بات چلتی رہتی ہے اور ہمارے معاشرے میں روزمرہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ دل کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس جذبے نے انسان کو صحیح راستے پر نہیں چلایا، غلط راستے پر چلا دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول کی اطاعت عبادت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ پہلا خطرناک موڑ آتا ہے کہ جس موڑ پر اگر انسان اپنے آپ کو بچائے گا نہیں تو پھر اخلاق اور محبت اور عقیدت اور ایمان ان سب کے ہونے کے باوجود بھی انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے، کیونکہ اصل رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے کے اندر ہے۔ ایک خطرناک موڑ کی نشاندہی اور کروں گا اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے بہت زیادہ سما خراشی آپ کی کر لی ہے، لیکن بات چونکہ دل کی ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر کسی ایک بندے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ علی اگر ایک بندہ بھی تمہاری طرف سے یا تمہاری وجہ سے ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی نعمت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک بندے کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ تمام ان گھڑیوں کا بیٹھنا اور یہ ساعتیں گزارنا یقیناً اس کا پھل ہمیں مل جائے گا۔ ایک صرف خطرناک موڑ جو ہے اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خطرناک موڑ ان افراد کے راستے میں آتا ہے کہ جن کا ایمان بھی مضبوط ہے، جن کا تقویٰ بھی بہت اچھا ہے، جن کا عمل بھی صحیح راستے پر چل رہا ہوتا ہے، وہ بالکل عین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں اور انہی کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ خطرناک موڑ ہے جسے کہا جاتا ہے عبادت کا تکبر۔ انسان کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب اب میں نے اس راستے کو اختیار کر لیا ہے، میں تو اللہ اور اس کے رسول پر پورا یقین رکھتا ہوں، میں بالکل صحیح راستے پر چل رہا ہوں، کسی کام کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، اب میں بالکل نیک آدمی ہو گیا ہوں اور مجھ سے بہتر اور کچھ نہیں۔ بس جہاں کہیں عبادت کا غرور کسی بندے کے اندر پیدا ہوا، بس وہیں سے اس کی کمائی خسارے کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے یہ بات جو ہے وہ انسانوں کے راستے کو کھوٹا کر دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایسے بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، اس اصول کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ عبادت جو ہے یہ اللہ کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہمیں اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم اس کی عبادت کریں، وگرنہ اس کی عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہم اپنی دین میں اپنی شریعت میں پاتے ہیں، یہ عبادت کی تمام شکلیں تو اس کی کائنات میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی عبادت کر رہی ہے اور بے چون و چنا کر رہی ہے، بغیر کسی تبدیلی کے کر رہی ہے، بغیر کسی تھکن کے کر رہی ہے، بغیر کسی احساس کے کہ جس احساس میں یہ کبھی خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا ہم نے کسی پر احسان کر دیا، اس احسان کے بغیر وہ عبادت کر رہی ہے۔ اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب کے سب اس کے لیے سجدہ ریز ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اطاعت بھی ایسی کہ ایک لمحے کا فرق نہیں پڑتا، اطاعت ایسی کہ جس میں کسی عمل میں ذرا سا بھی معمولی سا بھی کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، ایک صرف مثال کو دیکھنا شروع کر دیں کسی بھی چیز کے حوالے سے کہ اللہ نے جس چیز کو جس کام کے لیے متعین کیا وہ چیز وہی کام صدیوں سے کر رہی ہے اور صدیوں تک کرتی رہے گی جب تک اللہ کی مرضی ہوگی۔ سورج کو حرارت دینے کے لیے بنایا اللہ نے، اس کا ایک گردش کا مقام طے کر دیا، اس کے راستے متعین کر دیے، سورج وہی کام صدیوں سے کر رہا ہے، حرارت بھی دیتا ہے، اسی راستے پر چلتا ہے، ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ہمیشہ مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، اور جس جس مقام پر جس جس وقت جہاں جہاں جیسے جیسے اسے طلوع ہونا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ طلوع ہوتا ہے۔ درختوں کو اس نے زمین سے سر اٹھانے کی قوت دی اور اس صورت میں اس نے کہا کہ تم نے میری عبادت کرنا ہے قیام کی حالت میں۔ یہ جتنے بھی درخت ہیں دنیا میں سب کے سب صدیوں سے قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہمیشہ سے درخت زمین سے اٹھتے ہیں، آسمان کی طرف بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں
اور قیام کی حالت میں اپنے رب کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ رب ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا۔ جتنے بھی جانور چوپایوں کی صورت میں آپ کو سر جھکائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تمام کے تمام جانور رکوع کی حالت میں اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں، صدیوں سے اعلان کر رہے ہیں کہ رب ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا، ہم تیرے سامنے رکوع کرتے ہیں۔ جتنے بھی حشرات ہیں صدیوں سے زمین پر اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہیں اور رگڑ رگڑ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے رب ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا اور تیرے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اور انسان کو یہ فضیلت دے دی کہ اسے درختوں کی طرح قیام کرنا بھی سکھا دیا، چوپایوں کی طرح رکوع کرنا بھی سکھا دیا، حشرات کی طرح سر جھکا کر سجدہ کرنا بھی سکھا دیا۔ ایک ہی عبادت نے کائنات کی بے شمار عبادتوں کو جمع کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل تھا، اس کی ایک مہربانی ہے جو اس نے انسانوں کو عطا کر دی۔ اس لیے جب اس نے یہ کہا کہ جب عبادت کرو تو کبھی دل میں اس عبادت کا غرور پیدا مت کرو، کیونکہ جب غرور ہوگا تو پھر آدمی یہ سمجھے گا گویا ہم نے اللہ پر احسان کر دیا ہے، حالانکہ ہم نے اللہ پر احسان نہیں کیا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ تعلیمات ہمیں دے دی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اس نے رسول بھیجا ہے ان کی طرف، من انفسہم، ان کی طرف سے، ان کے اندر سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے آیات پڑھتا ہے اس رب کی، ویزکیہم، آیات کی روشنی میں ان کا تزکیہ کرتا ہے، آیات کی روشنی میں ان کے دل کی دنیا کو تبدیل کرتا ہے، ویعلمہم، انہیں دنیا میں جینے کا طریقہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، الکتاب، یعلمہم الکتاب، کتاب کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کا سلیقہ اسی کتاب کے اندر ہے، والحکمہ، حکمت کیا ہے؟ دانائی کا نام حکمت ہے، فہم و فراست کا نام حکمت ہے، اچھی سوجھ بوجھ کا نام حکمت ہے، یہ اللہ کے رسول ہمیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک حکمت نہ تھی، کتاب کا علم نہ تھا، اللہ کے رسول کی طرف سے سکھایا جانے والا تزکیہ اور تقویٰ نہیں تھا، اور جب تک اس کی آیات کی تلاوت نہیں تھی، اس وقت تک انسان کھلی گمراہی میں مبتلا تھا۔ اور یہ سب باتیں آ گئیں، اس کی گمراہی ہدایت میں بدل گئی، اس کی بدی نیکی میں بدل گئی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی اندر کی دنیا اور بیرونی دنیا تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بندوں کا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے جو کہ ہم بندوں پر اس نے کیا ہے۔ اور یہ بات جو میں نے آغاز میں کہی تھی کہ علم عبادت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کو جب تک انسان اختیار نہیں کرتا تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ عالم لوگ، اور عالم سے مراد سمجھ بوجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے افراد، وہی اللہ کا تقویٰ، وہی اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس علم نہیں، جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، جو عقل اور دانائی نہیں رکھتے، وہ اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے سے اللہ کا وہ تقویٰ اختیار نہیں کر سکتے جو کسی صاحب علم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے تقوی کی اس راستے پر چلتے ہوئے ہم یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ صرف اندر کی دنیا کی بات نہیں ہے، یہ صرف بیرونی دنیا کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں دنیاؤں کی بات ہے۔ دونوں مل جائیں گی تو انسان کا اندر اور باہر دونوں اچھا ہو جائے گا، دونوں تبدیل ہو جائیں گی۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ کم کر دیں گے تو انسان جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا، اور آدھا انسان کبھی بھی اچھا انسان نہیں ہوتا۔ اور پھر آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تقوی کو اس حوالے سے بتانا چاہتے ہیں اور اسے 2-3 لفظوں کے اندر سمیٹنا چاہتے ہیں، تو جہاں تک میرا محدود اور تھوڑا سا جو علم ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ 3 لفظ ایسے ہیں جو اس تقوی کی صحیح طور پر رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلا لفظ میں اسے فکر کہتا ہوں، جس سے آپ سوچ کہہ سکتے ہیں، غور کرنا کہہ سکتے ہیں۔ فکر جو ہے وہ انسان کو کسی چیز پر آمادہ کرتی ہے، کسی چیز کی طرف راغب کرتی ہے، اور اس فکر کی بنیاد پر جب آدمی کے سامنے کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے، اس کا تعارف ہو جاتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ ذکر کا آتا ہے، اور ذکر کا معنی ہے بیان کرنا، یاد کرنا، اور ہمیشہ سے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ پہلا لفظ فکر، جس میں سوچ، غور و فکر، یہ سب بات اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اس طرح کی جو آیات آتی ہیں، اور بے شمار وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اس طرح کی بے شمار آیات جو اللہ نے بتائی ہیں یہ غور و فکر کے حوالے سے۔ اور جب ذکر کی بات آتی ہے تو اللہ نے کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور جب یاد کرو تو زبان سے بھی یاد کرو اور دل سے بھی یاد کرو۔
جس طرح ہم اپنے بچوں کو زبان سے بھی یاد کرتے ہیں اور دل سے بھی یاد کرتے ہیں. جب سامنے ہوتے ہیں تو اس کی زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں, بلاتے ہیں, اور ہر پکار اپنے دل میں ایک خاص قسم کی مٹھاس پیدا کر دیتی ہے کہ میں نے فلاں اپنے بچے کو بلایا ہے. اور جب وہ دور کہیں ہوتا ہے تب بھی بہانے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ میرا بچہ اس وقت یہ کر رہا ہوگا, اور وہ اس طرح کیا کرتا تھا, وہ اس طرح کا شرارتی تھا, یا فلاں تھا. بہانے سے اس کا نام کسی طریقے سے لے لیا جاتا ہے. محبت کا ایک طریقہ ہے, اس کے اظہار کے لیے انسان مختلف راستے اختیار کرتا رہتا ہے. اور جب کبھی کوئی سامنے بولنے والا یا سننے والا موجود نہیں ہوتا, زبان خاموش رہتی ہے, لیکن دل کے اندر اس کی یاد ہمیشہ سے تازہ رہتی ہے. وہ جب سو رہے ہوں یا جب وہ جاگ رہے ہوں, ہر لمحے اس کا ذکر ہمیشہ اپنے ذہن میں, اپنے دل میں موجود رہتا ہے. اللہ کے ساتھ محبت کی کیفیت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ جب اس کے ذکر کی بات ہو اعلانیہ, تو اعلانیہ اس کا ذکر کرو, اللہ اکبر کہو, سبحان اللہ کہو, لبیک لبیک اللہم لبیک کہو. جب اعلانیہ ذکر کی بات آئے تو اعلانیہ اس کا ذکر کرو. اعلانیہ ذکر کی بات نہ آئے تو پھر دل میں اس کو ہمیشہ اپنے سامنے موجود پاؤ, اپنے سامنے موجود رکھو, ہر لمحے اسے اپنے سامنے موجود رکھتے ہوئے اس کا ذکر کرتے رہو. اور اللہ نے کہا کہ جب مجھے یاد کرو گے تو پھر میں بھی تمہیں یاد کروں گا, اور جب میں یاد کروں گا تو یقیناً اللہ کا یاد کرنا ہمارے یاد کرنے کے مقابلے میں بہت اچھا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا, جب بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے اندر اعلان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں, فلاں بندہ جو دنیا میں ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے, آج سے گواہ رہنا کہ میں بھی اسے پسند کرتا ہوں. جب اس کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے, یہ بندہ اپنے رب کو اور زیادہ پسند کرتا ہے, اور زیادہ قوت کے ساتھ اس کی اطاعت میں, اس کی بندگی میں آگے بڑھتا ہے, محبت میں بے لوث ہو جاتا ہے, اخلاص کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے سامنے اللہ کے سوا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے فرشتوں کے سامنے, یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے فرشتوں, وہ بندہ جو ہے دنیا میں وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور میں بھی اسے بہت پسند کرتا ہوں. پہلے تم نے اپنے فرشتوں کی دنیا میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں, اب جاؤ دنیا کے رہنے والے انسانوں کے دلوں کے اندر یہ بات پھیلا دو کہ فلاں بندہ جو ہے اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے. اور پھر دنیا والے اس کی محبت کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے تقوی کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات معروف تھی کہ وہ مدینے میں مسجد نبوی کے امام تھے, وہاں پر تعلیم دیا کرتے تھے. لیکن جو بندہ بھی امام مالک کی بات جب بھی کسی مقام پر سنتا تھا اور مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے دل میں ایک خاص قسم کی ہیبت امام مالک کی طاری ہو جاتی تھی. بڑے بڑے بادشاہ اور فرما روا جب بھی امام مالک کے اس مجلس میں آنے کی کوشش کرتے تھے تو اپنے سب غرور اور اپنے سب جاہ و جلال بھول جاتے تھے اس کی مجلس میں آ کر. ایک ایسی ہیبت اس پر طاری ہو جاتی تھی. اللہ کی محبت میں وہ اس قدر آگے بڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا روب جو ہے وہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے اندر پھیلا دیا اور اس کی محبت جو ہے وہ پیدا کر دی. اور بے شمار احباب سے اور بے شمار بزرگوں سے یہ بات سنی بھی اور پڑھی بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض نیک افراد کیونکہ بہت متقی ہو جاتے ہیں, ان کی زبان میں ایک ایسی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے کہ لفظ معمولی سا نکلتا ہے لیکن ایسا اثر کرتا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے لیکچرز اور بڑی بڑی کتابیں بالکل ہیس رہ جاتی ہیں. اور ان کی خطبت سے ایک ایسی خوشبو نمودار ہوتی ہے کہ آدمی کے دل کی دنیا خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہ اس ذکر کو اس انداز میں کیا جائے کہ جس میں کوئی ریا نہ ہو, جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو, جس میں صرف اور صرف اخلاص اور محبت موجود ہو. پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے. اور پھر آخری بات جسے ہم شکر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت جب مل جائے, اللہ کے ذکر کی صلاحیت مل جائے, اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق مل جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے, اس سے مزید مانگا جائے اور اس راستے پر مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.